السلام علیکم ایوری ون، دس از اویس مختار. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. زندگی کے اندر بہت سے تجربات ہم مس کر دیتے ہیں، اور مس کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کام ہمارے لیے نہیں بنا. بالکل صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ہر کام ہر شخص نہیں کر سکتا، لیکن اس کام کو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں جو آپ کو نئی چیزیں کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اس قسم کی ٹاسک کو ریگولرلی کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی نیا کام ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کبھی سنگنگ ٹرائی نہیں کی تو آپ گا سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی ٹریولنگ نہیں کی تو آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اکیلے ٹریولنگ نہیں کی تو اکیلے ٹریولنگ کو ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، اور اس تجربے میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم کی کمی کے باعث، یا پھر یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ میں کام نہیں کر سکتا، یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ کام میرے لیے نہیں بنا. اور ان میں سے تینوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ بالکل صحیح ہو سکتی ہیں. لیکن میں یہاں پہ ان وجوہات کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے یہ بتانے آیا ہوں کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ نئی چیزوں کو ٹرائی کریں گے. سب سے بڑا فائدہ، آپ کو اپنی فزیکل اور مینٹل کیپیسٹی کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ وہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم جب بھی کوئی چیز ٹرائی نہیں کرتے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ چیز میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. نہ کر کے ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں خوف بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو پریکٹیکلی کرنے کے بعد ہم شور ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل، اگر میں 5 کلومیٹر بنا رکے نہ بھاگوں تو شاید میں یہ سوچتا رہوں گا کہ میں 5 کلومیٹر بنا رکے نہیں بھاگ سکتا، یا یہ میری کیپیسٹی سے باہر ہے، یا شاید میں سمجھتا رہوں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. ان دونوں جو میری سپوزیشنز ہیں وہ تب ہی ایکچویلٹی کی طرف سفر کریں گی جب میں اس چیز کو پریکٹیکلی کروں گا. جب میں 5 کلومیٹر بنا رکے بھاگنے کی کوشش کروں گا، اسی دن مجھے پتہ لگے گا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور جب مجھے اس بات کا ادراک ہو جائے گا، دوسرا فائدہ، اور جب مجھے اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ میں کام نہیں کر سکتا، تو پھر میں اپنی ایفرٹ لگا سکتا ہوں اپنی اس اسکل کو امپروو کرنے کے لیے. یا دوسرا فائدہ، اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو پھر میں اس اسکل کو استعمال کر سکتا ہوں مختلف اپنے کاموں کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر، وہ سروس کسی کو آفر کرنے کے اندر، اور اس سے فائنینشیل اور مانیٹری بینیفٹ حاصل کر سکتا ہوں. لیکن شور کرنے کے لیے کہ میں کیپیبل ہوں یا نہیں، مجھے ظاہر بات ہے اس کام کو کرنا پڑے گا. لیکن ہم، جیسے میں نے بتایا، ہم مختلف قسم کے ہمارے ذہن میں خوف ہوتے ہیں کہ شاید یہ میں نہ کر پاؤں، یا شاید یہ کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے، اور وہ کام ہم نہیں کر رہے ہوتے. لیکن پرماننٹلی اس کام کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے 1 بار 2 بار 3 بار ٹرائی کرنے کے اندر حرج کا ہے. اس سے آپ کو یہ سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس حوالے سے آپ کو مختلف معلومات مل جائے گی. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک چیز کو میں بتانا چاہوں گا کہ بہت عرصے تک میں اس طرح آؤٹ ڈور کسی بھی لوکیشن کے اوپر ویڈیو بنانے سے بہت جھجکتا تھا. میرے ذہن میں خوف ہوتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، یار یہ بندہ اکیلا بیٹھا کیمرے سے باتیں کر رہا ہے، شاید میں یہ کام نہیں کر پاؤں، شاید کوئی موبائل آ کے چھین لے، یا شاید مجھے کوئی لوکیشن نہ ملے. لیکن جب میں پریکٹیکلی نکلا اپنے اکوپمنٹ ساتھ لے کر، مائک وغیرہ ساتھ لے کے، پریکٹیکلی میں نے لوکیشنز کو فائنڈ کرنا شروع کیا اور ویڈیوز بنانی شروع کی، تو وہ سارے جو میرے ذہن میں جو میں نے خیالی خوف بنائے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کر کے وینش ہونا شروع ہوئے. اور فائنلی میں پھر اس بات کا عادی ہو گیا کہ میں کسی بھی پبلک لوکیشن کے اوپر جا کر اپنا کیمرہ سیٹ کر کے اپنی ویڈیو بنا سکوں. یہ ایک پہلا تجربہ تھا. دوسرا تجربہ، میں جب صبح رننگ کا آغاز کرنا شروع ہوا کہ میں صبح اپنی ایکسرسائز، اپنی فٹنس کو انشور بناؤں اور رننگ کروں، تو میرے ذہن میں بہت سارے خوف ہوتے تھے کہ بھائی
سڑک کے اوپر بندے کو بھاگتے دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے، اور شاید میں یہ کام نہ کر پاؤں، اور شاید لوگ مذاق بنائیں کہ کیا کر رہے ہیں بندہ. لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے یہ کام شروع کیا، پہلے میں نے پارک میں جا کے رننگ شروع کی، پھر میں نے نارمل سڑکوں کے اوپر رننگ شروع کر دی، ساری چیزیں نارملائز ہو گئیں. ایون اب میں بھری سڑک کے اوپر رننگ کر رہا ہوتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، یا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ شخص اکیلا بھاگ رہا ہے. واٹ ایور انسان کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، وہ سارے وینش ہو گئے. اب سے میں نکلتا ہوں تو میں گھر کے گیٹ سے رننگ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو پریکٹیکلی کرتے ہیں. اچھا، تیسری بات جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ 2 سے 3 بار اس چیز کو ٹرائی کریں. کسی بھی کام کو 2 سے 3 بار ضرور ٹرائی کریں، یا اپنے ذہن میں ایک لمٹ رکھیں کہ میں اتنی بار تو کم از کم اس چیز کو ٹرائی کروں گا. پہلی بار موسٹ پروبیبلی آپ کو ہمیشہ فیلئر ملے گا. اگر میں پہلی بار سڑک کے اوپر رننگ کرنے جاؤں، یا پہلی بار میں پبلک کے اوپر کیمرہ آن کروں، تو شاید میں فیل ہو جاؤں اور میں کیمرہ واپسی بیگ کے اندر رکھ لوں اور یہ سمجھوں کہ شاید یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو 2 سے 3 بار ٹرائی کریں. اگر میں آج پبلکلی بات کر رہا ہوں یا رننگ کرتا ہوں یا کوئی بھی کام ایسا جس کے اندر مجھے پہلے خوف تھا اور میں کرتا ہوں، تو وہ اس وجہ سے پاسبل ہوا کیونکہ میں نے اس کام کو 2 سے 3 بار کیا اور مجھے پھر چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئیں. اگر میں پہلی بار میں شکست کھا کے بیک آف ہو جاؤں تو شاید میں کام نہ کر سکوں. تو پہلی بات اس چیز کو پریکٹیکلی کرنا، اور اس سے آپ کو اپنی مینٹل کیپیسٹی پتہ لگ جاتی ہے. پھر اس کام کو ایک بار نہیں بلکہ 2 سے 3 بار اپنے شیڈیول کے اندر شامل کرنا، ریگولرلی کرنا. اس سے آپ کو پہلی بار کے اندر ہمیشہ لوگ فیل ہوتے ہیں، دوسری تیسری بار کے اندر خوف تھوڑا سا مزید کم ہوتا ہے اور ہم وہ کام تھوڑا قدر آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آج کا ٹاپک یہی تھا کہ نئی چیزوں کو ٹرائی کریں اور بہت سی چیزوں کو ٹرائی کریں لائف کے اندر. یہ لائف کے ایکسپیرینسز ہیں جو شاید آپ کو بہت کچھ لیسن دے کے جائیں، اور وہ لیسن آپ اپنی لائف کے اندر کسی بھی موقع کے اوپر اور کسی بھی جگہ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کا ایسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. السلام علیکم.